الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے اور تقریباً 177ویں آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں 177ویں آیت کی ہی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ وہ ختم ہو گیا تھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً تو یہ ارشاد فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف فقط اپنا رخ کر لینا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً نیکی تو یہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عمل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اخروی دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پھر قریبی رشتہ داروں وغیرہ اور چند اور لوگوں کا ذکر کیا، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کو مال دیا جائے۔ تو ہم یہیں سے مال کے معاملے سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ ادا کرے، دے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ رضائے الہی کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں ضروری ہے کہ جس طرح دیتے وقت خوش دلی ہو، اسی طرح دینے کے بعد بھی تنگ دلی پیدا نہ ہونے پائے، بلکہ خوش دلی ہونی چاہیے۔ اس لیے آگے یہ آیت آئے گی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیتے وقت اخلاص کو پیش نظر رکھے، اور دینے کے بعد احسان جتانا اور سامنے والے کو کسی بھی قسم کے اس مال کی وجہ سے اذیت پہنچانا، اس سے بچنے کی کوشش کرے، تب وہ مال مقبول ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اور وہ ادا کرے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو۔ اب قریبی رشتہ داروں کو دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو نفل صدقہ ہوتا ہے، یہ ہر رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور یہ نیکی ہی ہے۔ اور بعض صدقات واجبہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ادا کرنا فرض یا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے یا کفارے وغیرہ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیودات بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان شرائط کا، ان قیودات کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر وہاں پر خرچ کرنا وہ نیکی نہیں کہلائے گا۔ جیسے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ اسی وقت ادا صحیح ہوگی کہ جب ایک تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، دوسرا وہ زکوٰۃ کسی شرعی فقیر کو دی جائے اور اس شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ لہٰذا اگر زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں تھی، ویسی نفلی صدقہ کیا، کسی رشتہ دار کو بعد میں زکوٰۃ کی نیت کی، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر انہیں بحیثیت زکوٰۃ یہ قبول بھی نہیں ہوگی، اور بحیثیت زکوٰۃ اس کو نیکی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو شرعی فقیر کوئی نہیں تھا، مالک نصاب تھا، اسے زکوٰۃ دی تو یہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر مالک نہیں بنایا، ویسی اس کو مطلب تھوڑے دن کے استعمال کے لیے کوئی چیز بطور زکوٰۃ دے دی تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس میں یہ مصارف زکوٰۃ میں رشتہ داروں کے معاملے میں خصوصاً اصول یاد رکھنے چاہیے کہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو دینا جائز نہیں ہوتا۔ یوں ہی بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر رشتہ داروں میں کوئی سید ہیں تو ان کو دینا بھی منع ہوتا ہے۔ ہاشمی کوئی بھی ہوں گے ان کو نہیں دے سکیں گے، یہ منع ہوتا ہے۔ تو یہ تمام قیودات لحاظ رکھی جائیں گی، ان کا لحاظ رکھا جائے گا، خیال رکھا جائے گا، تب کہیں جا کر یہ نیکی بنے گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ والیتامیٰ، اور وہ یتیموں کو دیتا ہے۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ بعض اوقات یتیم کا شرعی معنی نہ جاننے کی بنا پر ہم بالغ کو بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو یتیم ہے، بیچارہ اس کا والد فوت ہو گیا۔ حالانکہ بالغ ہو جانے کے بعد یتیم کا اطلاق انسان پر نہیں ہوگا، نابالغ کے جب والد انتقال کریں گے تو اس کو یتیم کہا جائے گا۔ والمساکین، اور وہ مسکینوں کو دیتا ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، یعنی ضرورت کے مطابق، ضرورت یا ضروریات زندگی کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے۔
وابن السبیل اور مسافروں کو وہ دیتا ہے، یعنی ایسا مسافر جو کسی دوسرے شہر وغیرہ میں پہنچا اور وہاں پر اس کے پاس مال وغیرہ نہ رہا، چوری ہو گیا یا ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ بقدر ضرورت لے سکتا ہے، یعنی وہ مانگ بھی سکتا ہے اور اس سے زکوٰۃ دینا بھی جائز ہوتا ہے۔ والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو وہ دیتا ہے۔ تو سائلین، سائل کی جمع ہے، مانگنا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سوال کیا، یعنی مانگا، حالانکہ اس کے پاس بقدر کفایت موجود ہے، یعنی اتنی چیز موجود ہے جو اس کو سوال سے بے نیاز کر سکتی ہے، تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال کی کتنی مقدار ہے کہ جو انسان کے پاس ہو تو وہ سوال سے بے نیاز ہوتا ہے، مستغنی ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام کا کھانا، یعنی اگر ایک وقت کا، 2 وقت کا کھانا بھی موجود ہے تو انسان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو پیشہ ور قسم کے فقیر ہوتے ہیں، ان کو دینے کے بعد یہ سوچنا کہ شاید ہم اس آیت کے تحت آ جائیں گے اور نیکی میں ہمارا یہ عمل شمار ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جب وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے تو ایسے شخص کو کچھ دینا دراصل یہ گناہ میں تعاون ہے اور اسے جہنم کی طرف دھکیلنے کی ایک اور کوشش ہے، جو نادانستگی میں آج کل مسلمان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں بعض اوقات سائل سوال کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زوروں سے مانگتے ہیں، امام صاحب کی نہ دعا سمجھ میں آتی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان کو عموماً دیکھا ہے کہ بقیہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ پھلانگتے ہوئے پیچھے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی فقط مانگنا ہوتا ہے، اسی لیے آ کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ شاید یہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔ تو ایسے مسجد کے سائل کو دینا کہ جو اپنی ذات کے لیے اس طرح خلاف شرع طریقے سے سوال کر رہا ہو، یہ یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے۔ بلکہ اکابرین نے، فقہا نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے شخص کو 1 درہم دے تو وہ اس گناہ کے کفارے کے لیے 70 درہم اور خرچ کرے، یعنی اتنا اس نے بڑا گناہ کیا ہے، تو ایسے شخص کی مدد نہیں کرنی چاہیے، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر وفی الرقاب، اور یہ بھی نیکی بیان فرمائی کہ غلاموں کی گردن آزاد کرنے میں کچھ خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غلام کا جو حصہ خرید کر آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اتنے ہی حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو گویا کہ جس نے پورا غلام خرید کے آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور مزید نیکی کی صورت بتائی، وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جہاں پہ بھی اقامت صلاۃ کا تذکرہ ہوگا اس سے مراد ہے نماز کو اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ ظاہری آداب سے مراد تمام وہ مسائل جاننا جس سے نماز کامل ہو سکے اور ہم اغلاط سے محفوظ ہو سکیں۔ اس میں پاکیزگی، طہارت، پھر نیت، استقبال قبلہ، ستر وغیرہ کے مسائل، پھر نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، اس کے علاوہ نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، تمام کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور آداب باطنی سے مراد خشوع و خضوع ہے کہ انسان توجہ قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہو کے نماز پڑھے، یہ ضروری ہے۔ یہ ہے اقامت الصلاۃ کا صحیح معنی۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ اسی وقت مقبول ہوگی، جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ایک تو زکوٰۃ کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے، کتنے مال پہ، کون کون سے مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یہ تمام بھی سیکھیں گے، تب یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا نیکی میں شمار ہوگا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ وعدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ سے کیا ہوا وعدہ، ایک عام لوگوں سے کیا ہوا وعدہ۔ اللہ سے کیا ہوا وعدے کی ایک صورت نظر بھی ہوتی ہے، ہم نظر مان لیتے ہیں، جس کو منت ماننا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، اس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ سے ایک وعدہ ہوتا ہے، اگر کام ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح لوگوں سے جو ہم نے وعدہ کیا ہو، اگر اس وعدہ کے پورا کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو اس وعدے کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ حرج کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کی تکمیل میں
یا تو کسی گناہ کا ارتکاب ہوگا، یا پھر کوئی خلاف شرع مزید کام کرنا پڑے گا، اور یا پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ و فساد ہوگا، کسی مسلمان کو نقصان ہوگا۔ ایسا وعدہ توڑ دینا چاہیے، اس کا توڑنا پھر نیکی ہوگا، اس کا پورا کرنا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی وعدہ ان چیزوں سے خالی ہو، یعنی جائز کام کے لیے کیا گیا ہو، اور اس وعدے کی تکمیل میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہو، نہ مطلب کسی کا حق سلب ہو رہا ہو، نہ کوئی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اور آگے صابرین، صبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نیکی قرار دیا کہ اور سختی میں، تکلیف میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، گویا کہ یہ بھی تمام نیکیاں ہیں۔ اور ان کی پھر مدح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ تمام سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری سے متصف ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض قرار دے دیا گیا تمہارے لیے قتل کے مقتولوں کے بارے میں قصاص، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ یہاں پہ اصل میں یہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک تو قصاص کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ الحر بالحر والعبد بالعبد کا شان نزول۔ مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جب آپس میں جنگ کرتے تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ بہت زیادہ عزت والا ہوتا تھا اور دوسرا طرف پسماندہ ہوتا تھا۔ تو عزت والے اور معزز قبیلے جو تھے، ان کے ہاں دستور پر یہ ہوتا تھا کہ اگر سامنے والے، اگر کسی دوسرے قبیلے نے جو پسماندہ ہے، ان کے کسی غلام کو مار دیا تو یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم معزز ہیں لہٰذا ہم دوسرے پسماندہ قبیلے کے آزاد آدمیوں کو اس کے بدلے میں ماریں گے، اور اگر یہ کوئی ان کی عورت کو مارتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں مرد ماریں گے۔ یعنی ہر طریقے سے اپنی فوقیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس طرح بے انصافی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط رسم کو ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قصاص ضرور ہوگا، لیکن معاملہ برابری کا ہوگا، آزاد کے بدلے میں آزاد ہوگا، غلام کے بدلے میں غلام ہے، عورت کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، دوسرے کسی شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہاں پہ آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام سختی کرنے کے لیے نہیں آیا، ہمارا مذہب اسلام تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری کائنات میں عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آگے آپ دیکھیں گے فرمائے گا کہ یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ جب برابر کا معاملہ ہوگا، ایک آزاد نے قتل کیا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ جواب میں غلام کو نہیں دے سکتا ہوں بلکہ مجھے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، تو پھر اس طرح یہ قتل و غارت کا سلسلہ رکے گا، بشرطے کہ ان سزاؤں پر عمل کیا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعلیم دیتے ہوئے یہ تمام نظام مقرر فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی نظام کو نافذ فرمانا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور پہ اسلام کو نہیں پھیلاتے تھے بلکہ اسلامی قوانین کو نافذ کرتے تھے، کیونکہ یہ قوانین کسی شخصیت کے لیے نہیں بنے، واحد شخصیت کے لیے، کچھ خاص گروپ کے لیے نہیں، بلکہ تمام کے لیے یکساں تھے، اور ان احکامات، ان قوانین کے نفاذ سے پورا دور، پورا زمانہ، اس زمانے کے تمام لوگ، وہ پورا معاشرہ ہر قسم کی برائی سے اور بے اعتدالی سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جنگ پر بھیجتے تو ارشاد فرماتے کہ جب تم وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو پھر تم انہیں کہنا کہ ہمارے ماتحت ہو جاؤ اور تم ہمیں ٹیکس دیا کرو، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اس پر بھی نہ مانے تو پھر تم ان سے جنگ کرنا، جہاد کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے دو اسٹیپ آپ دیکھیں کہ اسلام کی دعوت دینا، پھر ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا، اور ماتحت آنے کا مطلب یہ کہ تم جس مذہب پر ہو اس پہ رہنا چاہو، تمہاری مرضی ہے، تم عبادات وغیرہ کرو، لیکن اب تم ہمارے تحفظ میں آ چکے ہو، اس کا تم ہمیں پیسہ باقاعدہ دو گے اور ہم تمہارے تحفظات کی حفاظت کریں گے، تمہاری مطلب تمہیں باقاعدہ مسلمانوں کی مثل بہت سارے حقوق دیے جائیں گے، تمام تو نہیں، بہت سارے حقوق دیے جائیں گے، تو اس طریقے سے پھر اعتدال قائم ہو جائے گا۔ پھر تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے اور اسلامی قوانین کا نفاذ پسند نہیں کرتے تو اب ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو آپ یہ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر
اسلام تلوار کے زور پہ پھیلانا مقصود ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے۔ دوسرا یہ کہ آپ تھوڑا سا خود غور کیجئے کہ یہ ایک محض الزام ہے۔ اگر بالفرض آپ تلوار کے زور پر کسی کے مذہب کو تبدیل کروا بھی لیں تو کیا اسے تبدیلی کے بعد اس پر استقامت بھی مل سکتی ہے؟ تو یقیناً نہیں ملے گی۔ جو شخص تلوار کے خوف سے اپنا مذہب تبدیل کرے گا، جب یہ خوف ہٹے گا تو فوراً پھر دوبارہ مذہب تبدیل کر لے گا اور اپنے مذہب میں چلا جائے گا۔ حالانکہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو اسلام کی قبول کرنے کی سعادت حاصل کر چکے، وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں گئے بلکہ وہ اسلام میں ہی داخل رہے۔ چیدہ واقعات الگ بات ہے، وہ ان کی بدقسمتی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہوا کہ اجتماعی طور پہ لوگوں کو تلوار کے زور پہ اسلام میں داخل کیا گیا ہو اور پھر انہوں نے تلوار کے خوف کے ہٹتے ہی دوبارہ سابقہ اپنا مذہب رجوع کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ایک بات تو یہ کہ یہ خون ناحق جب بہائیں گے تب قصاص ہوگا، لیکن خون ناحق کی بھی تقریباً 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان تمام قسموں کے اقسام، پہلے ان کے تعریف اور پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ان میں سے کس قسم پر قصاص ہوتا ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قتل ناحق کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر قصداً کسی ایسے آلے سے کسی کو مارنا جو چیر پھاڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے تلوار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، پستول کی گولی ہے یا آگ میں جلانا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور یقینی ان میں ہلاکت ہوتی ہے، اس لیے ان ذرائع سے اگر کسی کو قتل کیا گیا اور قصداً قتل کرنا ہی مقصود ہے تو پھر اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے قتل شبہ عمد، یعنی یہ عمد سے ملتا جلتا تو ہے لیکن حقیقتاً یہ قتل عمد نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان قصداً کسی کو مارتا ہے لیکن جس ذریعے یا سبب کو اختیار کر رہا ہے وہ قتل کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یعنی وہ ہتھیار یا اوزار قتل کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈنڈا کسی کے سر پہ مار کے اس کو ہلاک کرنا۔ اب ڈنڈا مار کے کسی کو مارا ہے تو یہ ڈنڈا قتل کے لیے وضع نہیں ہوا، یہ ضرب پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یقیناً قتل ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر اس سے کسی نے کسی کو مارا تو یہ قتل شبہ عمد کہلائے گا، قتل عمد نہیں ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہمارے گمان میں غلطی ہو جائے، ایک ہوتا ہے فعل میں، عمل میں غلطی ہو جائے۔ گمان میں غلطی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص جنگل میں تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ہل رہی ہے، اس نے سوچا شاید یہ ریچھ ہے اور اس نے گولی مار دی، جب قریب جا کر دیکھا تو وہ انسان تھا، یہ قتل خطا ہے اور یہ گمان میں، سوچ بچار میں غلطی ہوئی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل میں غلطی ہو جانا، مثال کے طور پر اس نے ایک جانور کو دیکھا اور گولی ماری، صحیح ماری تھی، وہی جانور ہی تھا، لیکن اچانک کوئی شخص درمیان میں آ گیا اور وہ اس کو لگ گئی، یا اچانک گولی اس کو مار رہے تھے، اچانک جھٹکا کھایا ہاتھ نے اور سائیڈ میں کوئی شخص کھڑا تھا، اس کو جا کر گولی لگ گئی، تو یہاں چونکہ قصد نہیں ہے تو یہ قتل خطا ہے۔ اور چونکہ عملاً ہوا، گمان کے اندر نہیں تھا، گمان صحیح تھا کہ صحیح میں جانور کو مار رہا ہوں، اور عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہو کے قتل ہوا تو اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہوتا ہے قتل قائم مقام خطا، یعنی یہ قتل ہوتا ہے اور اس میں بھی خطا ہوتی ہے، لیکن اس میں خطا کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، فعل کا بھی قصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کی صورت یوں ہوگی کہ جیسے کوئی مثال لے لیں کہ ریل گاڑی میں کوئی برتھ کے اوپر سو رہا تھا اور بڑا موٹا تازہ آدمی تھا، اور ایک نیچے سو رہا ہے اور وہ برتھ والا آدمی جھٹکا کھا کے گر گیا اس پتلے آدمی کے اوپر اور اس کا دم نکل گیا، تو یہ قتل قائم مقام خطا کہلائے گا کہ یہاں پہ قصد، گمان کی بھی کوئی گمان بھی نہیں تھا، کوئی فعل کی بھی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی کہ قتل کے لیے ہی کچھ آدمی فعل کر رہا ہو، تو یہ قتل قائم مقام خطا ہوتا ہے۔ اور آخری ہوتا ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کا مطلب کہ کوئی ایسا سبب اختیار کر لینا جس سے قتل ہو جائے حالانکہ قصد و ارادہ نہ ہو، جیسے کسی اور کی زمین میں گڑھا کھود دینا اور اس گڑھے میں کوئی گر گیا، یا روڈ پر بیچ میں شارع عام پر کوئی ایسی چیز رکھ دینا کہ لوگ اٹک کر گر کے مر جائیں، تو یہ قتل بالسبب کہلاتا ہے۔ اور بس یہ آخر میں یاد رکھیے کہ ان میں سے صرف پہلی صورت میں قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے اور باقی 4 صورتوں میں دیت ہوتی ہے۔ دیت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو واضح کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔